میرے ساتھ جو ایک خاتون کھڑی ہیں، خوبصورت انداز سے، خوبصورت نقش و نگار، خوبصورت پرسنالٹی اور خوبصورت حسن کی مالک. یہ ایک ماڈل نہیں ہے بلکہ یہ ایک رول ماڈل ہے. انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ موٹیویشن پکڑتے ہیں. یہ مختلف ممالک کا ٹور کر چکی ہیں. بیسکلی ہیں یہ بلائنڈ، لیکن یہ دل سے سب کچھ دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد موٹیویشنل اسپیچ کرتی ہیں. اپنے آپ کو یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا دی ہے آپ کو، یا اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی شکایت ہے. نہیں، ڈاکٹرز نے کہا کہ دماغ کی ایسی کمزوری ہو گئی جس کی وجہ سے شاید اب یہ کبھی دیکھ نہ پائے. کوئی بھی معذوری جو ہے انسان کے جسم میں نہیں، اس کے دماغ میں ہوتی ہے. زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، خوبصورت دل کی ضرورت ہوتی ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ان کو یہ ڈس ایبلٹی کیسے ہوئی، یا پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ڈس ایبل ہیں بھی کہ نہیں؟ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ایوری ون. ماشاءاللہ خوبصورت سی آپ کی پرسنالٹی ہے، دلکش سی آپ کی اسمائل ہے. تو آپ اپنی بایوگرافی تو بتائیں ہمارے سننے والوں کو. جناب بالکل سیم ایسی کہانی ہے. میں بھی ایک عام بچوں کی طرح کھیل رہی تھی اور کھیلتے کھیلتے میں جا کے لگی پلر میں اور ودن 5 منٹس میں میری نگاہ ختم ہو گئی. یعنی کہ یہ کہیں کہ ایک دم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور یہ اندھیرا بڑھتا چلا گیا. اس حد تک بڑھا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ دماغ کی ایسی کمزوری ہو گئی جس کی وجہ سے شاید اب یہ کبھی دیکھ نہ پائے. لیکن اس چیز کو چیلنج بنایا، ایڈونچر سمجھا اور یہ سوچا کہ جب ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کھیلتے ہیں اب بھی تو ہم انجوائے کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس لائف کو ایڈونچر سمجھا جائے اور اس کو فلی انجوائے کیا جائے. تو آج میں آپ کے سامنے ہوں. الحمدللہ 220 ملکوں میں میرا پروفائل چلتا ہے ایز اے لائنس، اور پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس میں ایز اے چیف کوآرڈینیٹر کام کرتی ہوں. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لانے کی اور خوبصورتی بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جب آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ جو بھی کہہ سکتے ہیں، اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ جب میرے سے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا I was just only 12 years old. اس وقت آپ نے دنیا دیکھ لی تھی تھوڑی بہت؟ بالکل میں نے پورے طریقے سے دنیا دیکھی تھی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنا میں نے اس دنیا کو محسوس نہیں کیا جتنا میں نے اس زندگی کو انجوائے کر رہی ہوں. یقین کریں یہ اتنی خوبصورت زندگی ہے نا کہ جہاں پہ آپ ایک ایک چیز محسوس کرتے ہیں. اس وقت صرف ہم اپنے ویژن کا یوز کرتے تھے. آج ہم اپنے ایک سینس یوز نہیں کر سکتے، لیکن باقی چاروں سینس بہت اچھے سے یوز ہوتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے. زبردست. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں 11 سال کی تھی، اس وقت آپ کی ایجوکیشن ہوگی زیادہ سے زیادہ 5th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں گی آپ؟ بالکل ایسے ہی جناب. میں اس وقت 6 کلاس میں تھی اور میں نے ابھی جانا تھا 7th میں، لیکن یہ حادثہ ہوا. اس کے بعد بخار ہو گیا اور میں گھر والوں نے پہلے کہا کہ حافظ قرآن بنا دیں، اور پھر میں نے انگلینڈ سے کورس کیا پپٹ کا، میکنگ کا، اور پھر پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس جس ادارے میں جس ٹائم میں چیف کوآرڈینیٹر ہوں، اس ادارے سے میں نے آڈیو کیسٹس میں، یعنی کہ جن کیسٹوں میں ہم گانے سنتے تھے، ان کیسٹوں میں ریکارڈ کر کے میں نے اپنی اسٹڈی مکمل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ماسٹرز اور ایم فل تک پہنچ گئے. اب آپ کی ایجوکیشن یعنی لیٹسٹلی ایم فل؟ نہیں، میں آپ سے سچ بتاؤں گی کہ میں نے ماسٹرز ان انگلش پلس لنگوسٹکس کمپلیٹ تھا. ایم فل میں نے اسٹارٹ لیا، لیکن ایک جذبہ ہوا کہ کیوں نہ پورے پاکستان کے بلائنڈ بچوں کی زندگی بھی خوبصورت کی جائے. اپنا فیوچر کوئٹ کر کے میں نے صرف اور صرف پاکستان کے سارے نابینا افراد پہ فوکس کیا اور اس ادارے کو جوائن کیا، اور تب سے ہم صرف اور صرف خدمت خلق کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی معذور یا ڈس ایبل یا پھر نابینا لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کیا کیا کام کر رہی ہیں؟ جیسا کہ ہمارا ادارہ جو ہے پچھلے 35 سالوں سے کام کر رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہم ان کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فری اسکلز، کوئی پیسے نہیں، پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، ان کو کھانا داری، ان کو کراٹے سکھانا، ان کی جابس لگوانا، اور ایون بھی جابس ہم پنجاب کالج، عسکری بینک، بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ کرواتے ہیں، اور 3 مہینے 75,000 روپے ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں. تو جب بچہ منوا جاتا ہے، اپنے آپ کو پروف کر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم اور اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں. یعنی کہ ہم پوری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ایسی چیز جو یہ کہے کہ بلائنڈ یا ڈسیبل نہیں کر سکتا، ہم اسی کے خلاف فائٹ کرتے ہیں اور بچوں کو بھرپور زندگی دیتے ہیں تاکہ ہم نہیں وہ بھی کہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ کبھی مایوسی ہوئی کہ میری آنکھیں ہوتی تو میں بہت کچھ کر پاتی؟ دیکھیں مایوسی کس کو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. جب میری بھی نگاہ گئی تھی، ایسا نہیں تھا میں ایک دم سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. مجھے بھی ہوتا تھا کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اور بھی بہت بچے کھیلتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ میں نے ایک بچے کو دیکھا جس کے ہاتھ نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے، پاؤں اس کے نیچے باٹم سے لگے ہوئے تھے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ گنگا تھا، بہرا تھا، بلائنڈ تھا اور مینٹلی ریٹارڈڈ تھا، اینڈ ہی واز جسٹ اونلی 5 years old. اور اس وقت میں نے اس زمین پہ سجدہ کیا اور یہ کہا یا اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے. مجھے اس قابل تو بنایا نا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہوں. اور یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے معذور نہیں کیا کہ اللہ نے مجھ سے کوئی بدلہ لیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں کچھ کروں. جب ہم یہ چیز سمجھ جائیں نا کہ اگر ہم سے کوئی چیز لی جاتی ہے وہ ہمیں
किसी चीज़ में डिग्रेड करने के लिए नहीं होती, बल्कि अल्लाह चाहता है कि हम कुछ करें उसके बंदों के लिए। क्योंकि अल्लाह चाहता है ना, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पे मेहरबान हो जाऊँ तो तुम मेरे बंदों पे मेहरबान हो जाओ। जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से कि रोदे ज़बाना। क्या बात है। अच्छा मैडम, मेरा आखिरी सवाल और आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस टाइम आपको पाकिस्तान स्टोरीज के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के अंदर आपको देख रहे हैं। सबसे पहले जो है ना, अपने आप को ये सोचना छोड़ दें कि अल्लाह ताला को आपसे अल्लाह ताला ने कोई सज़ा दी है आपको, या अल्लाह ताला को आपसे कोई शिकायत है, नहीं। बल्कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, उनके लिए कुछ करके दिखाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ नहीं, आपके पाँव नहीं, तो एक चीज़ याद रखें कि कोई भी माजूरी जो है इंसान के जिस्म में नहीं, उसके दिमाग में होती है। आप उसको निकाल के बाहर फेंक दें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तान की आवाम को, पूरी दुनिया की आवाम को? मैं बस सबको यही पैगाम दूंगी कि भाई दूसरों की डिसेबिलिटी ढूंढने के बजाय उनकी एबिलिटी ढूंढें, क्योंकि आप भी जहाज़ नहीं उड़ा सकते, आप भी समंदर में नहीं तैर सकते, तो असूलन तो डिसेबल आप भी हुए ना। तो आप डिसेबिलिटी छोड़ें और एबिलिटी ढूंढें। यकीन करें, आप और आपके आसपास के लोग सभी बहुत खुश रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, ये थे राबेल पीरज़ादा कि जो आंखों से तो बिल्कुल मजबूर और माजूर हैं, लेकिन ये दिल की आंख से पूरी दुनिया को देखती हैं, और यकीन कीजिए इंतहाई खूबसूरती और दिलकश अंदाज से देखती हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के 200 प्लस ममालिक का विज़िट इन्होंने किया, और जहाँ जहाँ पर भी बिल्कुल मजबूर, माजूर और नाबीना लोग थे, उनको ऐसी मोटिवेशन दी कि उनको एक लम्हे के लिए लगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमें बिल्कुल मजजूब और माजूर नहीं पैदा किया, बल्कि नॉर्मल इंसान से ज़्यादा हमारे अंदर एबिलिटीज़ मौजूद हैं। उनके अंदर इन्होंने ये अपनी सोच कन्वर्ट की कि अगर राबेल पीरज़ादा ये सब कुछ कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, और लोगों ने वो किया। कोई टेलर बन गया, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया, कोई टेलीफोन ऑपरेटर बन गया, और कोई किसी न किसी टेक्निकल काम में लग गया। कैसी लगी आपको आज की ये मोटिवेशनल राबेल पीरज़ादा साहिबा की स्टोरी? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से अपनी होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।